آپ سب کو نیا سال یعنی سن 2023 بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ سن 2023 ہم سب کے لیے انفرادی طور پر، خاندانی طور پر اور بحیثیت پاکستانی ایک قوم کے طور پر ایک بہترین سال ثابت ہو، اور ہم بہت سارے ایسے چیلنجز جن کا سامنا ہمیں گزشتہ سال میں رہا ہے ان سے نکل کر پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے مل کر کام کر سکیں۔ آج آپ سے دو امپورٹنٹ چیزوں پہ بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ پہلی امپورٹنٹ چیز تو وہ دو اہم ملکی چیلنجز ہیں جن کا ہمیں بحیثیت پاکستانی اس وقت سامنا ہے۔ نمبر ایک، آپ سب بخوبی واقف ہیں، معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے لیے، اور دوسرے وہ داخلی اور خارجی خطرات جن کا سامنا ہمیں اس وقت ہے۔ میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے سیکیورٹی اداروں کو، سیکیورٹی کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں، کہ پاکستانی مسیحی ان کے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی کھڑے ہیں، اور جب بھی ملک اور قوم کو ضرورت پڑی ہم ساری قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور ان تمام چیلنجز میں ہم سب ساتھ نظر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ایسے چیلنجز کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو پاکستان میں بحیثیت پاکستانی کرسچنز ہمیں درپیش ہیں، اور گزشتہ کچھ دہائیوں میں ان چیلنجز میں ہم نے اضافہ ہی دیکھا ہے۔ چاہے یہ چیلنجز معاشرتی تھے، معاشی تھے یا سیاسی، ہم بتدریج ان میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر آنے والا چیلنج اپنے ساتھ اپرچونٹیز لے کر آتا ہے، بالکل اسی طرح سن 2023 ان چیلنجز کے مقابلے میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ اس کا آغاز ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ اب ہمیں اکٹھے بیٹھنا ہوگا، ہمیں اکٹھے سوچنا ہوگا، اور ہمیں ایک اگریڈ اسٹریٹجی کے ساتھ سامنے آنا ہوگا۔ Remember that how we respond to the opportunities and the challenges we have today will determine the future of generations of Pakistani Christians in Pakistan. So I think this is the time that we should sit together, we should work together, and we should act together. And believe me, each and every one of us holds a stake in this. چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سوشل لیڈرز ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا لے مین اینڈ لے وومن ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون آف us has a role to play in this. ہم سب کو اب اکٹھے ہو کر، متفق ہو کر یہ سوچنا ہے کہ ہم نمبر ایک تو اس سوشل پولیٹیکل سٹینڈنگ کو جو پاکستان میں مسیحیوں کو تھی اس کو ریسٹور کیسے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پاکستان میں فیوچر جو ہے وہ پاکستانی مسیحیوں کا کیا ہے۔ ایک چیز جس پہ میں بہت زور دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ ہماری سوچ جو ہے اس کو اب قومی سوچ ہونی چاہیے، ہمیں ایک قومی دھارے کا حصہ بننا ہے۔ ریممبر، پاکستان میں نے شروع میں دو چیلنجز کا ذکر کیا کہ اس وقت ہمیں داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے، معاشی مشکلات ہیں، ہم علیحدہ نہیں ہیں، وہی معاشی مشکلات ہمیں بھی درپیش ہیں، وہی داخلی اور خارجی جو چیلنجز ہیں ہمیں بھی درپیش ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہے، نہ صرف اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، پاکستانی مسیحی نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، بلکہ پاکستان کے اندر پاکستان کی مضبوطی، اس کی سلامتی، اس کی سیکیورٹی، اس کی بقا میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہمیں بحال کرنا ہے نہ صرف پاکستان میں اپنی سوشو پولیٹیکل سٹینڈنگ کو، بلکہ پاکستان میں ایک ایسے ایٹماسفیئر کو ہم نے فروغ دینا ہے جہاں پر برداشت ہو۔ بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں وہ یقیناً تنقید بھی کرتے ہیں، یہ تنقید بہت ضروری ہے، صرف تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ جن میں شاید میں خود بھی شامل ہوں، ہمیں اس تنقید کو برداشت کرنا سیکھنا ہے کہ ہمیں اس میں سے اصلاح کا پہلو جو ہے اس کو نکالنا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس سال کے آغاز سے لے کر آگے آنے والے بہت سارے سالوں میں کس طرح ہم پاکستان میں اپنے اس وقار کو جو شاید کہیں کھو گیا ہے، اپنے ان اداروں کے وقار کو جو پاکستان میں تھا
جو اس کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، ان ریسورسز کو جو اداروں کی صورت میں ہمارے پاس ہیں ان کو ریوائیو کرنا ہے، ان کو ری بلڈ کرنا ہے، ان کو ریسٹور کرنا ہے اور ان کو استعمال کرنا ہے، نہ صرف مسیحی قوم کی بہتری کے لیے بلکہ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی کے لیے۔ اس بات کے ساتھ صرف ختم کرنا چاہوں گا کہ اکثر ہمارے کچھ جو ساتھی ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں مسیحی ادارے کیا دے رہے ہیں۔ میں ان کی بات سے شاید ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں، لیکن میں اس میں ایک پازیٹیو ایلیمنٹ یہ ڈھونڈتا ہوں کہ آئیں یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم اپنے اداروں کو کیا دے رہے ہیں۔ آئیے ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ ہم اپنے اداروں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم ان اداروں کو فعال اور مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ ان کے ثمرات جو ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی مل سکیں۔ لہٰذا یہ وقت ہے، یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات کو بھلا کر، ہم اپنے ڈینومینیشنز میں سے باہر نکل کے، ہم اپنی پولیٹیکل افیلیشنز میں سے باہر نکل کے اور ہم اپنے آپس کے جھگڑوں میں سے جو شاید بہت بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ان اختلافات جو ہمارے درمیان ہیں ان میں سے باہر نکل کر ہم ایک قوم ہو کر سوچنا شروع کریں، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا جیسے ہم آج ریئیکٹ کریں گے وہ ڈٹرمن کرے گا پاکستان میں مسیحوں کی جنریشنز کے فیوچر کو۔ آئیں اس نئے سال کے موقع پر یہ عہد کریں کہ ہم نے مل کر اپنے ملک کے لیے، ہم نے مل کر پاکستان میں ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے کام کرنا ہے۔ May God bless you all and may God bless Pakistan.